بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی۔ آج کی کلاس میں ہم جو اخلاق و آداب کا جو چیپٹر ہے اس میں عدل اجتماعی اس کے مشقی سوالات پڑھیں گے۔ قرآنی بک میں پیج نمبر 179 اور 180 ہے۔ قرآنی جو بک تھی چھوٹی تھی۔ سب سے پہلے اس میں ہم اس کے MCQs پڑھ لیں گے۔ عدل عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ قرآن کریم میں حکم ہے عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ملک میں عدل و انصاف قائم ہوگا تو معاشرہ جو ہے، سوسائٹی، وہ امن و سکون والی بن جائے گی۔ یہ تین اس کے شارٹ کوسچن آنسر تھے۔ اب شارٹ کوسچن آنسر عدل اجتماعی کے معنی اور اس کے مفہوم بیان کریں۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں سیدھا کرنا، برابری کرنا، دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، دو حالتوں میں توسط، درمیان، اوسط، ایوریج اختیار کرنا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اصطلاحی معنی لکھیں گے آپ لوگ۔ اصطلاح میں عدل کا مفہوم ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا اس طرح کہ دونوں میں کمی بیشی نہ ہو۔ اگلا سوال، قرآن کریم عدل اجتماعی کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ عادل جو نا عادل جو عدل کرتا ہے وہ معاشرے کے بہتر نظام کا ضامن ہے۔ اسلامی معاشرتی زندگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے، عدل و انصاف کو پہنچایا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پیپر میں جو ہے جب اس کو لکھنا ہو تو اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو جنا بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایک تو انصاف کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ بے حیائی سے رکنا ہے، بری بات سے رکنا ہے، اور ظلم سے رکنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ دو سوال تھے اس کے شارٹ کوسچن آنسر۔ تفصیلی سوالات، عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے سے کون سی معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ اگر ہم عدل اجتماعی کو، عدل و انصاف کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر کون کون سی باتیں، اب پیپر میں آ گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے لغوی معنی لکھنے، آپ نے لغوی معنی یہ اچھے انداز میں لکھنا۔ آپ نے لغوی معنی کیا ہیں؟ سیدھا کرنا، برابری کرنا، ابھی بتایا ہے۔ پھر اصطلاح میں اس کس کو بولتے ہیں، اصطلاح کی بات لکھیں گے۔ اصطلاح کے بارے میں پڑھا، دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔ پھر عدل کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا اس کو بھی اچھے انداز میں لکھنا ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور بھلائی کرنا، ابھی جو پڑھا ہم نے۔ دوسری جگہ کیا ارشاد ہے کہ جب بھی فیصلہ کرو انصاف سے کرو، یہ بات ہوگی۔ تھوڑا سا عدل کے بارے میں بتا دیا۔ آسان الفاظ میں جب لونگ میں اگر آ جائے تو دونوں شارٹ کوسچن آنسر کو جمع کیا جاتا ہے، وہ جمع کر لیا۔ اب وہ اصل تو پوچھ رہے ہیں عدل اجتماعی کو نظر انداز کرنے کی سے جنم لینے والی جو برائیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اگر ہم اجتماعی عادل کو نظر انداز کریں تو معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 1، حکومتی اور سیاسی سطح پر عدل کو نظر انداز کرنے کی صورت میں مفاد پرستی، ہر ایک کو اپنا فائدہ، اقربا پروری، اپنے رشتہ داروں کو پالنا، ان کو اچھی جاب دینا، ان کو رکھنا، ان کو آگے پہنچانا، رشوت خوری اور بدعنوانی عام ہو جاتی ہے۔ بدعنوانی جو ہے نا، اصل میں آج کل جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں، کرپشن جس کو بولتے ہیں،
जो करप्शन हो रहा है उसको बदअनवानी कहते हैं। करप्शन खत्म हो जाएगी, वो आम होगी, करप्शन आम होगी। अदालती सतह पर नाइंसाफी अदल को नजरअंदाज करने से जुल्म ज्यादती और जराइम में इजाफा होता है। मईशत में अदल को नजरअंदाज करना तबकाती महरूमी, एहसास कमतरी और मायूसी का सबब बनते हैं, जो जराइम, गर्दी और फसाद को जन्म देती है। ये इसका क्वेश्चन था, बस इसमें जो अहम है वो यही एक क्वेश्चन है, क्या होता है, बाकी वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। तो ये जो है ना, आपने इसको एक तो चैनल बेटा सब्सक्राइब करेंगे आदमी, हमारी उर्दू की बहुत सी वीडियोस हैं अभी हम जो बना रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें याद करें आप लोग। टारगेट पेपर, मॉडल पेपर, हर चीज़ इंशाल्लाह हम आपको जो है समझाते रहेंगे कि पेपर में कैसे लिखना होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा। अल्लाह हाफिज़।